قرآن مجید کے اندر سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی جو دعا تھی، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ارشاد فرماتے ہیں، ڈیٹیل سے بیان کی گئی ہے وہ دعا سورہ مریم میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ چپکے چپکے مجھے پکارتا رہا، دعا کرتا رہا، بالآخر میں نے اپنے بندے کی دعا بھی قبول فرمائی اور ان کی سن بھی دی، دعا بھی پوری کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو دعا کرتے تھے، رب سے دعا مانگتے تھے، وہ کیا تھا؟ اے میرے رب، میں کبھی تجھ سے مانگ کر خود کو نامراد نہیں پایا، یا خود آپ سے دعا مانگ کے آپ میں نامراد نہیں رہا۔ آپ کو پچھلے اس میں ایپیسوڈ میں بھی میں نے بتایا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی۔ اب اندازہ لگائیں، ایک بندے کی شادی ہوئی جوانی میں، جوانی سے بڑھاپا آ گیا، مطلب زکریا علیہ السلام کی جو بیگم تھی وہ بھی بانجھ ہو چکی تھی، اس نہج تک اولاد نہیں تھی اس وقت تک۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنی دعائیں مانگی ہوں گی جوانی سے بڑھاپے تک، اور اتنی دعائیں کہ آج کے حساب سے اگر ہم کہیں تو ملینز کے حساب سے دعائیں مانگی ہوں گی کہ پروردگار مجھے اولاد عطا کر۔ ہمارا کیا سین ہے آج کل؟ ایک دو دن بیٹھ گئے، دعائیں مانگی نہیں ہو گیا تو بس رونا پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں، گلے شکوے کرنا، اللہ تعالیٰ کی کمپلین لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ زکریا علیہ السلام کا اندازہ لگا لیں ملینز کے حساب سے دعائیں کی ہوں گی۔ یہی زکریا علیہ السلام کیا دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار میں جوانی سے بڑھاپے میں آ گیا، میں کبھی مایوس نہیں رہا آپ کی ذات۔ اب دیکھ لیں جو زکریا علیہ السلام کا ایزمپشن تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر، وہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم میں کبھی مایوس نہیں ہوا آپ کی ذات سے، اس طرح کا اسٹرانگ ایزمپشن تھا۔ دیکھیں ہمیشہ دعائیں مانگیں، خاص کر اسپیشلی ان چیزوں میں، جب اگر کوئی بے اولاد ہے یا آپ کو اولاد نہیں ہے تو اس پہ جو ہے نا یہ اولاد صدقہ جاریہ میں آتا ہے، تو یہ دعا کریں اس پہ۔ ایسا نہیں کہ آپ کی شادی نہیں ہونی ہے تو دعا کریں اور دعا پوری نہیں ہوتی تو آپ بیٹھ جائیں، نہیں، منہ باندھ کر ان چیزوں کو سیریس لے لیں جو صدقہ جاریہ میں آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، تو آپ کو وہ عطا کرے گا، آپ کا کام نہیں رک جائے گا، آپ کی دعا پوری ہو جائے گی۔ ایک بندہ ہے جس سے میری ملاقات ہوئی، یہ کرونا آیا تھا، کرونا سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک شادی کے بعد بیٹی ہوئی تھی، اور اللہ کا کرنا جو بیٹی ان کو ہوئی تھی اس بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا۔ بیٹی کے انتقال کے بعد وہ اسی ایام میں وہ چلے جاتے ہیں عمرے پہ، تو وہ بندہ کہہ رہا کہ سر میں جیسے کھانے کعبے کے سامنے کھڑا تھا میرے دل سے اچانک یہ دعا نکلی، پروردگار مجھے اولاد عطا کر، اولاد نرینہ عطا کر، صالح اولاد عطا کر اور صحت مند اولاد عطا کر۔ دیکھیں اولاد ہو، میں نے پہلے ہی کہا کہ اولاد صدقہ جاریہ میں آتا ہے، ایک تو اولاد صالح اولاد ہوں جو صدقہ جاریہ ہوں، جو بعد میں بھی صدقہ جاریہ کے طور پہ چلے اور انسان کے آخرت کا سامان بن جائے، اور دوسرا صحت مند اولاد ہو۔ دیکھو کوئی نابینا ہو یا کوئی معذور ٹائپ کا ہو تو اس میں بھی مسئلے ہیں، مسائل ہیں، لیکن کہہ رہا وہ بندہ میں نے جیسے ہی کھانے کعبے پہ نظر پڑی تو میں نے دعا مانگی اللہ سے، پروردگار مجھے اولاد صالح عطا کر اور اولاد نرینہ عطا کر اور ساتھ ہی مجھے صحت مند اولاد عطا کر۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ دعا مانگی اللہ سے، تو آگے کہہ رہا ہے بیٹی پیدا ہو گئی، پھر اس کے 11 مہینے بعد بیٹا پیدا ہو گیا، کہہ رہا ود ان لیس دین 2 ایئرس اولاد اللہ نے مجھے بیٹا بھی عطا کیا اور بیٹی بھی۔ دیکھیں ہمیشہ جو دعا ہوتی ہے نا اس کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا جب آپ کرتے ہیں تو جو دعا ہوتی ہے نا وہ ون ون سچویشن میں ہوتی ہے، دعا قبول ہی ہوتی ہے، جو جائز دعا ہوتی ہے آپ کی وہ قبول ہی ہوتی ہے۔ دیکھیں 3 پاسبلٹیز ہیں، جب آپ دعا مانگتے ہیں نا تو دعا کی قبولیت ہو 3 پاسبلٹیز ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس وقت آپ نے دعا کی وہ دعا اسی ٹائم قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا، یہ اکثر ایسا ہو سکتا ہے دنیا میں، پاسبلٹیز ہیں کہ اللہ آپ کی دعا سن لے اور قبول کرے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ نے دعا مانگا لیکن آپ کی جس چیز کے حوالے سے آپ نے دعا مانگی وہ آپ کو ملا نہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہو سکتا، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ درد، کوئی برائی آپ کے اوپر آنی تھی وہ ٹل گئی آپ کی دعا کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سچویشن ہے کہ آپ جب دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی دعا قبول بھی نہیں ہوئی یا جو مصیبت والی وہ سین تھی وہ بھی ٹل، پھر بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر سے بہتر کوئی حل ڈھونڈ رہا ہے، آپ کی بہتری ہوگی۔ اس دنیا میں آپ کی دعا قبول نہیں ہو گئی تو اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ان کے بدلے میں وہاں پہ آپ کو نیکیاں دیں گے، آپ کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر دیا جائے گا، بندہ خود حیران ہو جائے گا جب نامہ اعمال سامنے تھما دیا جائے گا، تو پروردگار میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں،
تو ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، وہاں پہ آواز رب تعالیٰ آئے گی کہ آپ نے یہ کام تو کیا نہیں تھا، لیکن جو دعائیں مانگی تھی اس کے بدلے میں یہ نوازے گی۔ اللہ تعالیٰ کی آواز آ جائے گی، ندا آئے گی آخرت کے دن کہ آپ نے یہ کام تو کیا نہیں تھا، لیکن آپ نے دعائیں مانگی تھی، اس کے بدلے میں آپ کو یہ اجر عظیم عطا کیا جا رہا ہے۔ تو کوشش کریں، انسان جو ہے نا اس کو کوشش کرنی چاہیے، دعا کثرت سے مانگیں۔ آپ کو زکریا علیہ السلام کی کہانی سنائی کہ جوانی سے بڑھاپے تک آپ نے مایوسی کو کبھی قریب آنے نہیں دیا، دعا مانگتے رہے، بالآخر پروردگار نے حضرت یحییٰ کی بشارت عطا کی، یحییٰ کی بشارت عطا کی۔ یہ خود زکریا علیہ السلام کے لیے سرپرائزنگ تھا، حال کہ زکریا علیہ السلام دعا کر رہے تھے، لیکن ایک سرپرائز تھا۔ جیسے ہی پروردگار کی طرف سے حضرت یحییٰ کی بشارت ملی تو یہ ان کے لیے ایک سرپرائز تھی، کیونکہ ان کی بیگم بانجھ ہو چکی تھی، بیوی بانجھ ہو چکی تھی، تو آج کی میڈیکل سائنسز کے حساب سے ان کو اولاد ہونی نہیں تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، ان کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کہہ دیا اولاد ہو گئی۔ تو کوشش کریں کثرت سے دعائیں مانگیں، اور جائز دعائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو بس شادی کی دعا مانگتے رہیں، لیکن منہ فون کر لیں، شادی اگر نہیں ہو رہی تو بھی یہ اس کو منہ فون کریں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔